الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے آج کے موضوع کی، کہ آج شعبان کی 24ویں شب ہے۔ آج جو دن گزرا ہے وہ 23واں دن تھا شعبان کا، اور امید ہے کہ آئندہ بدھ روزہ ہوگا، اسی لیے یہ پروگرام جو ہے یہ تیسرے بدھ پر رکھ دیا گیا ہے۔ گویا رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک ویسے تو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس مہینے کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے روزوں کی گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں مال اور اولاد سر فہرست ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ مال کے ساتھ اگر نو ہاؤ ہو، اس مال کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس سے کاروبار کرنا ہے، تو وہ مال آپ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور بے شک آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہو، لیکن آپ کے پاس گائیڈنس نہ ہو کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ وہ مال بہت جلد ضائع کر بیٹھیں گے۔
مثال کے طور پر 2 افراد ایک ہی دن کاروبار کا آغاز کریں، ایک کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور دوسرے کے پاس 50 کروڑ روپیہ ہو، لیکن جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس کو کاروبار کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اس کے پاس نو ہاؤ ہے، اور جس کے پاس 50 کروڑ ہے اس کو کاروبار کا ڈھنگ نہیں آتا. تو اٹس ویری لائکلی، بڑا قوی امکان ہے کہ چند ہی سالوں میں وہ 5 کروڑ والا 50 کروڑ کا مالک بن جائے گا، اور 50 کروڑ والا بینکرپٹ ہو کے کنگال ہو کے بیٹھ جائے گا. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ مال کے ساتھ ہدایت. اسی طرح اولاد، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے عطا کرے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو اللہ کسی کو بیٹے عطا کرے، بیٹا نہیں بیٹے عطا کرے، لیکن اس کو ان کی تربیت کا ڈھنگ نہ آتا ہو، تو قوی امکان کیا ہے کہ وہ 4 بیٹے جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں وہ اس کو تھانوں میں اور کچہریوں میں رولائیں گے، وہ شکایتوں، بلکہ پنجابی کا لفظ زیادہ اسٹرانگ ہے، علاموں کا باعث بنیں گے، تو گویا اس کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. پھر وہ کہے گا کاش میں نے تمہیں جنا نہ ہوتا. جب بیٹے باپ کے سامنے سینہ تار پر کھڑے ہو جائیں، اس کو وہ عزت نہ ملے جس کا وہ حقدار ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہو کیا ہی اچھا ہوتا اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہوتی، کیا ہی اچھا میں نے تمہیں جنا نہ ہوتا. تو اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، جسم و جان عطا کیے، صحت اور توانائی عطا کی، اور ہمیں سوچنے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی. لیکن اگر ہمارے پاس ہدایت ہوگی تو یہ سب کچھ ہمارے لیے مفید ہوگا، اور اگر ہم ہدایت سے خالی ہوں گے تو پھر یہ سب کچھ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. تو اصل چیز یہ ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو ہدایت سے نوازا، قرآن مجید عطا کیا، اس کو ڈائریکشن عطا کی، کدھر جانا ہے؟ دنیا کا کتا بننا ہے، دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے رہنا ہے، یا آخرت کا گھر ڈھونڈنا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ لہذا اس مہینے کو برکت والا مہینہ قرار دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، ذرا طائرانہ نظر اس پر بھی ڈال لیں. بالکل آغاز میں قرآن مجید کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک واعظ آ گیا ہے. واعظ کہتے ہیں اس بات کو جو کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہو، خواہ اس کے لیے الفاظ مناسب ہوں یا نہ ہوں، جملے درست ہوں یا نہ ہوں، لیکن کہنے والے کے دل سے وہ بات نکل رہی ہو، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ بیٹھا ہو
تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، یہ واعظ کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو واعظ کہا ہے۔ اور شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو امراض ہیں، حب دنیا ہے، لالچ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، منافقت ہے، ان سب کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم، اللہ تعالیٰ کی ڈویژن پر خوش نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اور میرے بھائی کو یہ دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ڈویژن کو پسند نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ مجھے وہ کیوں نہیں دیا جو میرے بھائی کو دیا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے گی کہ وہ میرا مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہوا کرتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے غلاموں کو ٹریٹ کرتا ہے، جسے چاہے پیٹ بھر کر کھلائے اور جسے چاہے بھوکا رکھے، جسے چاہے آسمان پر بٹھائے، جسے چاہے زمین پر رلائے۔ یہ بادشاہ کی شان ہوا کرتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے، بادشاہ تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اسے حسد نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر کے پپٹ سے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، اس نے مجھ پر زیادتی کی، ان کی مجال کیا ہے کہ مجھ پر کوئی زیادتی کر سکے اگر میرے مالک کی اجازت نہ ہو؟ تو یہ سب میرے مالک کی مرضی سے ہوا ہے۔ یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تیرا شکر ہے۔ اسی طرح منافقت بھی ایک بیماری ہے، قرآن مجید نے اسے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ منافقت کو بیماری کہا ہے، اور کبھی کوئی شوق سے تو بیمار نہیں ہوتا، اور بیماری کا پتہ چلتا ہے سائنز اینڈ سمٹمز سے۔ قرآن مجید عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے اقوال اور اس کی حرکتوں کو جا بجا کوٹ کرتا ہے کہ فلاں موقع پر اس نے یہ کہا، فلاں موقع پر اس نے یہ حرکت کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک ہی سچویشن پر ایمان والوں نے ڈفرینٹ رسپانس دیا، منافقین نے ڈفرینٹ رسپانس دیا۔ منافقین نے کہا ہو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، آج تو مدینہ بھی پاؤں میں سے نکل رہا ہے، ہم سے تو دھوکہ ہو گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، پڑھیے گا سورہ احزاب میں کہ منافق کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ سیم سچویشن پر مومنوں نے، ایمان والوں نے کیسے رسپونڈ کیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یس، اللہ اس کے رسول نے ہم سے یہی وعدہ تو کیا تھا کہ ہم آزمائیں گے، ضرور بے ضرور آزمائیں گے تمہیں، کچھ دے کر، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کچھ دے کر، بھوک میں سے، خوف میں سے، اور مالوں اور جانوں کے نقصان میں سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو ان کی نظر اس آیت پر ہے، اس آسپیکٹ پر ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، اور یس، اللہ نے ٹھیک فرمایا تھا۔ تو جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ روگ جو ہیں دل کے، یہ جو بیماریاں ہیں دل کی، یہ جو دل کی کسریں ہوتی ہیں، یہ نکلتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ، اور انسان سکون اور اطمینان کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہاں ایمان والوں کے لیے جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی کہیے، بتائیے انہیں کہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن مجید عطا کیا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عہدوں اور حکومت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا کی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ سورہ حشر میں فرمایا گیا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اس کو پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور ہم یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا، ایک فتنہ سر اٹھائے گا۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو پوچھا کہ وہ فتنہ کدھر سے آئے گا، اس کا والیوم کیا ہوگا، ایکسپینشن کیا ہوگی، دنیا کے کس خطے میں آئے گا، کون لوگ اس کا شکار ہوں گے۔ لیکن صحابہ کرام بڑے پریکٹیکل لوگ تھے۔ حضرت علی نے صرف یہ سوال پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی اگر تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب کو اپنا امام بناؤ گے، اس سے ڈائریکشن لو گے، تو پھر تم فتنے میں سے نکل آؤ گے، فتنہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی کیا تعریف فرمائی، فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن مجید میں تمہارے پچھلوں کی اہم خبریں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے کی شخصیت، نوح علیہ السلام آج سے 10,000 پہلے کی شخصیت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ممکن ہو، لیکن یہ پہلوں کی خبریں قرآن مجید میں جا بجا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ کون تھی؟ آج کے لوگ تو نہیں ہیں۔ فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن مجید میں تم سے پہلوں کی اہم خبریں ہیں۔ وحکم ما بینکم وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے واقعات کی خبریں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے، اور قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہے۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں، تمہارے آپس کے ڈسپیوٹس کے فیصلے ہیں۔ ایک میرا خیال ہے، ایک آپ کا خیال ہے، پھر آپ میں سے ایک کا خیال کچھ اور ہے، دوسرے کا خیال کچھ اور ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون درست ہے؟ جو بات قرآن مجید کے مطابق کہہ رہا ہے وہ درست ہے، جو اس کے مطابق نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے۔ وحکم ما بینکم، تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ فیصلہ کن قول ہے اور ایسے فضول یاوہ گوئی نہیں ہے، ڈسائسو کلام ہے۔ من ترکہ من جبار، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن مجید کو چھوڑ دے گا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں نہیں لوڑے رہی، میں خود بڑا ذہین ہوں، میں خود بڑا انٹلیکچوئل ہوں، میں خود پی ایچ ڈی ہوں، مجھے قرآن مجید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو من ترکہ من جبار، جس نے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، قسم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، یہ بھی ذرا کان کھول کے سنیے گا، اور جس نے ہدایت ڈھونڈی قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز میں، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ خود اسے گمراہ کر دے گا کہ بھئی میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے، میں نے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور تم آکڑ خان بنے پھرتے ہو کہ مجھے قرآن مجید کی ضرورت نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ خود اسے گمراہ کر دے گا. پھر سنیے گا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. کوئی شخص سمندر میں غوطے کھا رہا ہو اور اچانک اس کا ہاتھ کسی رسی پر پڑ جائے تو اس کو رسی کے پکڑ کے وہ باہر آ سکتا ہے، جہاز پر چڑھ سکتا ہے، کشتی تک پہنچ سکتا ہے، کنارے تک آ سکتا ہے. اس دنیا کے ہچکولوں کے اندر یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ اس کو تھام کر، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. ذکر کے معنی یاد بھی ہیں اور ذکر کے معنی نصیحت بھی ہیں. یہ حکمت بڑی نصیحت ہے. اس میں نصیحت بھی ہے اور دانائی بھی ہے. اور علم اور چیز ہوتا ہے اور دانائی اور چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. علم سے انسان کو معلومات ملتی ہیں، لیکن دانائی سے انسان بہت میچور ہو جاتا ہے. اشفاق احمد صاحب ہمارے ملک کے مشہور دانشور، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا. جب میں جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تائے اسلام کر کے جائیں. تائے جی کون تھے؟ ان کے گاؤں کے موچی تھے، لیکن تھے بڑے سیانے آدمی، حکیم و دانا تھے. میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور جاتے ہوئے میں انہیں سلام کر کے گیا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا دی. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں 4-6 ماہ کے بعد واپس آیا گھر چھٹیوں میں، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا اور میرا دماغ ذرا خراب ہو گیا تھا. میری والدہ نے کہا تعین اسلام کر کے آیا، میں نے سنی کر دی. بار بار انہوں نے کہا تو میں بعد ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے صرف والدہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر گیا ان کے پاس. سلام کیا، جوتا گانٹ رہے تھے وہ، تو جوتا گانٹتے انہوں نے کہا پتر کتنے ہونا ہے؟ میں نے ذرا بڑے متکبرانہ انداز میں کہا میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا. میں نے کہا پتر کی پڑھنا ہے؟ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی علمیت کا روپ ڈالنے کے لیے انہیں کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ آنکھ جو مکھی کی آنکھ ہوتی ہے اس میں کئی لینز لگے ہوتے ہیں، شیشے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی رینج بڑی وائڈ ہے. یہاں مکھی ہو تو میں قریب ہی پہنچوں گا، خواہ میں نے ہاتھ کتنا ہی چھپا کے رکھا ہو، میرا ہاتھ دیکھ لے گی اڑ جائے گی. تو جوتا گانٹتے کہتے ہیں پتر کی کریے انہوں شیشے نو جو بہندی تے جا کے گونتے ہی ہے نا. یہ ہے دانائی، یہ ہے حکمت کی بات. تو وہ ذکر الحکیم، قرآن مجید حکمت بھری نصیحت ہے. اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں، تو گمراہ نہیں ہم ہو سکتے. تو وہ ذکر الحکیم، وہ الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. وہ الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کی خواہشات انسان کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی. کوئی شخص اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو خواہشات اس پر غلبہ پا کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، وہ غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی. ولا تلتبس بہ الالسنۃ، اور قرآن مجید بیان کرتے ہوئے زبانوں میں التباس نہیں ہوگا، کنفیوژن نہیں ہوگا، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہوگی. ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے.
یعنی آپ نے کبھی کوئی اور کتاب دیکھی ہے کہ جو انسان ہزاروں بار پڑھ سکے؟ ایک ناول ہے، افسانہ ہے، آپ کو بڑا اچھا لگا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ آپ پڑھ لیں گے، لیکن آپ میں سے ہر شخص غور کرے، اس کی عمر 20 سال ہے یا اس کی عمر 70 سال ہے، وہ کتنی دفعہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر چکا ہے الحمدللہ سے لے کر والناس تک۔ ابھی رمضان آئے گا، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمت بخشے گا کہ اگر ہم نارملی قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے نہیں بھی کرتے تو ہم میں سے ہر شخص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور صرف رمضان میں جو ختم کیے وہ کرو قرآن ہے وہی لگا لیں تو جتنی ہماری عمر ہے اتنے ہی قرآن ہم نے پڑھے ہیں، لیکن کبھی بوریت محسوس ہوئی؟ ولا یخلق عن کثرت الرد، کثرت تکرار سے اس میں کوئی بوسیدگی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کی بیوٹیز، اس کی عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بھی قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی قرآن مجید پر غور و فکر میں لگائی ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، ہر سال رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کرتا ہوں۔ میرا دورہ قرآن سننے والے کہتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے پاس سے ضرور ملتی ہے، یعنی قرآن مجید کے ہمیشہ جو ہے وہ نئے اس کے راز انسان پر کھلتے رہتے ہیں، تھوڑے سے غور و فکر سے بھی۔ کوئی باقاعدہ میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والے بندوں میں سے نہیں ہوں، میرے نالائق سا قرآن مجید کا طالب علم ہوں، لیکن مجھے بھی قرآن مجید میں سے نئے عجائب ملتے ہیں، نئے عجائب ملتے ہیں، نئے ایکسپریشن ملتے ہیں، نئے راز جو ہیں مجھ پر کھلتے ہیں، نئے انکشافات مجھ پر ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر سے۔ تو لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے سن کر جنات بھی رہ نہ سکے یہ کہے بغیر کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ ایک سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اوپر سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو انہوں نے سنا غور سے، بہت بڑا خوبصورت بیان ہے سورہ جن کے اندر کہ فوراً ان کے لکھ ہوا کہ ہو، اب سمجھ آئی۔ بات کیا تھی کہ جنات جو ہیں یہ ایک خاص حد تک آسمان پر جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے درمیان اور فرشتوں کے آپس میں کچھ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہیں۔ سال کی ایک رات ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں سارے حکمت والے کام سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، ان کی سارٹنگ کی جاتی ہے، جس کی حدیث میں وضاحت یہ ہے کہ سال بھر کے جو کام کرنے والے ہیں وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں کہ اس سال کے دوران یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہاں بارش برسانی ہے، فلاں کے یہاں بچے کی پیدائش ہونی ہے، فلاں جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، فلاں ایسا ہوگا، یہ بارش ہوگی، یہ ہوگا، فلاں حاکم بن جائے گا، فلاں محکوم بن جائے گا، فلاں جو ہے وہ دولت مند ہو جائے گا، فلاں کنگال ہو جائے گا۔ سال کے اندر جو ہونے والے وہ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے درمیان وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو جنات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن جو فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہوتی تھی مالا اعلیٰ کے درمیان، ہم اسے ہیک کر دیا کرتے تھے، اور زمین پر جو ہمارے بیٹھے ہوئے کلائنٹس ہیں نجومی، ہم ان کو جا کر وہ انفارمیشن دیا کرتے تھے اور وہ اپنی دکانداری چمکایا کرتے تھے۔ لیکن نہ کچھ عرصے سے کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی ذرا قریب گیا نہیں، تو ایک میزائل جو ہے وہ شعلہ آگ کا اس کے پیچھے آیا نہیں اس کو مارنے کے لیے، تو سمجھ نہیں آتی کہ چکر کیا ہے۔ اشر ارید بہ من فی الارض او اراد بہم ربہم رشدا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے
کہ زمین والوں کے لیے کوئی شر کا فیصلہ ہوا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے؟ اور لگ گیا پتہ، یہ تھا وہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا۔ پھر جب وہ اپنی کمیونٹی میں گئے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک امیزنگ قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آمنا فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کوٹ کرتے ہیں جنات کا وہ قول، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کہ ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ من قال به صدقہ، اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بڑی عجیب باتیں فرمائی ہے۔ من قال به صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا۔ اس لیے کہ اللہ کا سچا کلام ہے، جو کوئی قرآن کی بات بتا رہا ہوگا اس میں کیا جھوٹ ہوگا؟ میں اپنے آپ سے اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہوں، ممکن ہے وہ صحیح ہو اور عین ممکن ہے کہ وہ غلط ہو، ممکن ہے وہ سچی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہو۔ بعض اوقات جھوٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان بے خیالی میں لا علمی کی بنیاد پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن اگر میں قرآن مجید آپ کو سناؤں گا اس کے سچے ہونے میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ من قال به صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا۔ من عمل به اجرا، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اسے اجر پایا، اس نے اجر پایا۔ من حکم به عدلا، جس نے قرآن مجید کے مطابق عدل کیا، قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا، گویا اس نے عدل کیا۔ دیکھیے عدل جو ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو سم لا ہوتا ہے، لیکن نارملی اس وقت دنیا میں جو رائج قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں جاگیرداروں کی اکثریت ہے تو جاگیرداری کی طرف بڑا جھکا ہوا ہوگا، جاگیرداری کو تحفظ ہوگا اور ہاریوں کا استحصال ہوگا۔ اگر سرمایہ دار پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہوں گے تو سرمایہ داروں کو تحفظ ملے گا اور محنت کا استحصال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا سانجا رب ہے، وہ سرمایہ داروں کا، سرمایہ کاروں کا بھی رب ہے اور مزدوروں کا بھی رب ہے، وہ زمینداروں کا، جاگیرداروں کا بھی رب ہے اور کسانوں کا بھی رب ہے، وہ مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، وہ حاکموں کا بھی رب ہے، محکوموں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہی واحد قانون ہو سکتا ہے جو مبنی بر عدل ہو۔ تو کوئی جج قانون کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن اگر وہ قانون ہی مبنی بر عدل نہیں ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی مبنی بر عدل نہیں ہوگا۔ لیکن جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل ہی کرے گا۔ من حکم بھی عدلا، اور اس کے بعد فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن مجید کی طرف بلایا لوگوں کو، اس کے دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ہدا الی صراط مستقیم، اس نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ڈائریکٹ کیا، اور اگر اس کو پڑھیں ہدی الی صراط مستقیم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو وہ قرآن مجید پہنچا رہا ہے اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، لیکن قرآن مجید کی طرف بلانے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو یہ ہے وہ قرآن مجید کے جو ہمیں اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اس کا سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں فرمایا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اس کو نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے ایکچولی بالفعل ہدایت صرف وہی پائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب آئیے اس کا رمضان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟
سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ یہ پرانی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا گھوڑوں کی ایک خاص ریاضت کے لیے، اس لیے کہ یہ دو جو جانور ہیں، اونٹ اور گھوڑا، یہ دونوں سواری کے کام آتے ہیں، لیکن یہ ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اونٹ سست رفتار سواری ہے، خرامہ خرامہ چلتا ہے، گھوڑا سبک رفتار سواری ہے، تیز۔ لیکن دوسری طرف اونٹ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، یہ دو ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے۔ گھوڑا ایک نخریلا جانور ہے، یہ وقت پر چارہ مانگتا ہے، وقت پر چوکر مانگتا ہے، یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے مالش بھی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کا جو حفاظت کرنے والا ہے وہ ایک لوہے کا ایک انسٹرومنٹ سا لے کے اس کے جسم پر خارش کر رہا ہوتا ہے، مالش کروا رہا ہوتا ہے، اور گھوڑا مزے سے کھڑا ہوتا ہے، یوں کر کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اونٹ نہیں کرتا۔ لیکن جنگ کا جو سواری ہے جنگ کی، وہ اونٹ نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے، کہ آپ صبح سویرے شب خون ماریں جا کے سورج نکلنے سے پہلے، بلکہ پاؤں پھٹنے سے پہلے کسی طرف حملہ کریں اور حملہ کر کے واپس بھی آ جائیں۔ اونٹ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نارملی گھوڑا جو ہے وہ نخریلا جانور ہے، وہ تو وقت پر چارہ، چوکر، پانی اور مالش مانگتا ہے۔ اب عرب گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے کہ انہیں بچپن ہی سے بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، پہلے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ذرا اور اس کا وقت بڑھا دیا، پھر اور وقت بڑھا دیا، پھر اور وقت بڑھا دیا، تاکہ وہ بھوک اور پیاس کا عادی ہو جائے اور ریسپونڈ کرے۔ شاید آپ کا ذہن منتقل ہوا ہو سورۃ العادیات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ کہ گھوڑوں کی قسم کہ جو اپنے مالک کو کبھی نہ نہیں کرتے، گرد اڑاتے ہوئے، چنگاریاں نکالتے ہوئے، اور سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، پھر بھی گھس جاتے ہیں جب مالک کہتا ہے کہ گھس جاؤ۔ مالک کو نہ نہیں کرتے، مالک کے بڑے شکر گزار ہیں گھوڑے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس ریاضت کو عرب صوم کہتے تھے۔ ہمارا صوم کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانی صفات سے نوازا ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے، اس کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، اس کے اندر بھی جگر ہے، اس کے اندر بھی معدہ ہے، اس کے اندر بھی گردے ہیں، اس کے اندر بھی دماغ ہے، اس کے اندر بھی شریانے ہیں، اسی کے اندر بھی وینز ہیں، ہے نا سب کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام جو حیوانی خواہشات پر کنٹرول عطا کیا ہے، جو کہ حیوان کو نہیں عطا کیا۔ جب جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو وہ کھاوے کھاوے، پیاسا بھی ہو اور پانی بھی اس کی منہ تک پہنچے یا اس کا منہ پانی تک پہنچے تو وہ پیے ہی پیے۔ اسی طرح اس کو شہوت بھی آ جائے اور اس کو اپوزٹ سیکس بھی اس کی دسترس میں ہو تو وہ سیکس کرے ہی کرے، ماں سوائے انسان کے۔ یہ پورا حیوان ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اس کے اندر شہوت بھی ہے، لیکن
یہ سب کچھ انسان کرتا ہے اپنے ارادے سے، لیکن ذرا انسان اپنے آپ کو ڈھیلا کر دے تو پھر وہ ان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو پھر وہ حرام میں بھی منہ مارتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پھر گندے مشروب سے، شراب سے بھی وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، شہوت آتی ہے تو پھر وہ بیوی اور کسی اور عورت میں تمیز نہیں کرتا، حیوانوں کی طرح۔ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھانا اویلیبل ہوتا ہے، اس کا فریج بھرا ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں، مشروبات پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا، نہیں پیتا، حالانکہ بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور پیاس بھی۔ وہ جوان ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کو چاہت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن نہیں کرتا سیکس پہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو انسان بنا کے رکھتا ہے کہ تو حیوان نہیں ہے، انسان ہے۔ روزہ ہے کیا؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، اور نہ ہی سیکس کرنا، یہ ہے روزہ۔ امساک جس کو کہا جاتا ہے، روک کے رکھنا۔ یہ وہی لفظ ہے کہ جو طلاق کے سلسلے میں آتا نا، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم انہیں روک کے رکھو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، یا انہیں علیحدہ کر دو، مفارقت کر دو اچھے طریقے سے۔ تو روزہ پورا ماہ شعوری طور پر اویلیبلٹی کے باوجود نہ کھانا، نہ پینا اور نہ سیکس کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ ایک مہینہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور پھر 2 پروگرام ہیں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے۔ دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا تراویح کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اسی کا کلام سننا یا سنانا۔ کوئی ہم میں سے حافظ ہوتا ہے تو وہ امام کے مصلی پر کھڑا ہو کر ہمیں قرآن مجید سناتا ہے، اور اگر ہم مقتدی ہیں تو ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ دن میں اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، اور رات میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟ ہم دنیا میں ذلیل ہوں یا تیرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے تیرے بندے بنے؟ ہم روپے پیسے کے بندے بنے یا تیرے بندے بنے؟ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے یا ہم تیرے رسول کے پیچھے چلیں؟ یہ بتاتا ہے ہمیں قرآن مجید۔ تو دن کو روزہ اور رات کو قیام۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن مجید؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ، بڑی ڈیمارکیشن کر دینے والا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا طرز عمل ہے اور یہ طرز عمل تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، شاہدہ یشہد کے معنی موجود ہونا، یعنی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جو کوئی اس مہینے کو پائے یا اس ماہ میں موجود ہو، فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو کوئی مریض ہو
یا مسافر ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے ہے کہ یہ روزوں کی گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. روزے جو قضا ہو گئے انہیں رمضان گزرنے کے بعد پھر اپنی کنوینئنس کے ساتھ ان کو پورا کر لے. ایڈوائزبل یہی ہے کہ جلد از جلد وہ روزے جو ہیں وہ رکھ لیے جائیں، تاکہ اگر درمیان میں بلاوا آ جائے تو اس کے ذمے روزے نہ ہوں. ہاں یہ کوئی سزا نہیں ہے، تمہارے تزکیے کے لیے ہے، تمہیں دوبارہ انسان بنانے کے لیے ہے. جو تم پر حیوانیت سوار ہو گئی تھی، تم کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے پاگل ہو گئے تھے، یا تم پر شہوت اتنی سوار ہو گئی تھی کہ تم ماں بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کر پا رہے تھے. دوبارہ انسان بن جاؤ، کنٹرول کرو اپنے آپ کو. لہذا گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، وجود بخشا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر پاکستانی مسلمان بنایا کہ جس کی سرزمین جو ہے یہ اسلام کے لیے وجود میں آئی ہے. 14 اگست 1947 کو جو ملک وجود میں آیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس کلمے کی عملداری کے لیے، اس کلمے کی حکمرانی کے لیے ملک حاصل کیا تھا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو، اس کی کبریائی کو قائم کرو. جس کا آغاز کیسے ہوگا کہ عید کے موقع پر جب رمضان مکمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک عید ادا کی ہے. عید میں کیا ہوتا ہے؟ ہم 2 رکعت نماز ادا پڑھتے ہیں، لیکن عام نماز سے مختلف نماز. عام طور پر 2 رکعتوں کی نماز میں ہم 11 مرتبہ کل 2 رکعتوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں. 6 مرتبہ پہلی رکعت میں اور پھر 5 مرتبہ دوسری رکعت میں. لیکن عید کی نماز میں ہم ان 11 کے علاوہ 6 مرتبہ مزید اللہ اکبر کہتے ہیں. امام بار بار خطبے کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے. ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں ذرا اونچی آواز سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. واپس آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ اعلان، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں سورہ صف کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو زبانی تسبیح سے ٹرکایا جائے، اور مومن کی تسبیح اللہ اکبر ہے سب سے بڑی تسبیح، سب سے فریکوینٹ تسبیح، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے. لہذا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانا، اپنے اوقات کھپانا، اپنی توانائیاں لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا تقاضا ہے. تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو. کس پر؟ کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھے کیسے مل سکتے ہیں؟
میرے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بتا دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یقین، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، لیکن ایک رسم سی ہے، یقین نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، چکر بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہو تو آپ کا سب کچھ بدل جائے گا۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ طواف کرتے ہوئے ایک خاتون، اس نے جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اپنی چھڑی سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا، ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، پاگل، بوا کھڑکا رہی ہے۔ اگلے چکر میں پھر آئی، اس نے پھر کھٹکھٹایا، ٹھک ٹھک ٹھک، ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ پھر لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا۔ اس کے بعد پھر آئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ حیران رہ گئے سب لوگ۔ کوئی ڈگنیٹری آ گیا، ہٹو بچو ہو گیا، کتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، سیڑھی لگ گئی اور بشینہ اندر چلی گئی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس دفعہ تجربہ کیجیے آپ بھی کہ آخری عشرے میں یہ اعتکاف کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر، ایئر کنڈیشن کمرہ چھوڑ کر آ جاؤ مسجد میں، اللہ سے گپ شپ لگانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر یقین سے پکاریے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں اللہ ہے، آپ اسے گپ شپ لگا سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ کبھی آپ کی ہنسی نکل جائے، کبھی آپ ڈر جائیں کہ اللہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو جب اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ سورۃ قاف میں فرمایا کہ میں تو ان کی شارت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ حالانکہ شاہ رگ جو ہے وہ دل کے اندر سے نکلتی ہے، تو فرمایا تو میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے دل کے قریب ہوں، وہ مجھے پکارے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، زبان سے جو یاد کرنا ہے، یہ تو ذریعہ ہے۔ اصل یاد کیا ہے؟ دل میں اللہ آ جائے، استحضار اللہ بالقلب، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر محسوس کرنا، میرے دل میں ہے اللہ، ہر وقت میں اس سے بات کر سکوں، ہر وقت وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہو، وہ ڈائریکٹ کرے گا، میں غلط کام کرنے لگوں اندر سے مجھے وہ ٹوکے، میں کوئی اچھا کام کروں وہ مجھے تھپکی دے اندر سے اور مجھے اس کی خوشی محسوس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق، اس کے اعتبار سے بھی یہ روزہ اور اعتکاف اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں اس کو۔ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں چلنا چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، آپ نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہیں، ظاہر ہے اس وقت ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھیں کہ آپ 1000 میل کا سفر کر کے بھی جائیں اور آپ کے کپڑے بالکل گرد سے پاک ہوں اور جیسے گھر سے نکلے تھے ویسے ہی آپ کے بال ہوں، ایسا تو نہیں اس وقت ہو سکتا تھا۔ جو دور سفر کر کے آتا تھا اس کے کپڑے میلے ہو چکے ہوتے تھے، اس کے بالوں میں گرد پڑی ہوتی تھی، تو ایک آدمی کا نقشہ آپ کھینچتے ہیں کہ وہ دور دراز سے آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرم میں آ کر ہاتھ پھیلا کر یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اللہ تعالیٰ بھلا اس کی دعا کیسے سنے گا؟ فمطعمہ حرام، اس نے جو کچھ کھایا ہے وہ حرام ہے، ومشربہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام ہے، وملبسہ حرام، اور اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ تو حرام مال سے پہنے ہیں، وغذی بالحرام، اور اس کا گوشت اور جسم حرام سے بنا ہے، انا یستجاب لہ، اللہ بھلا اس کی دعا کیسے سنے گا؟ یہ مسلمانوں پر ظلم جب سے یہ 9/11 ہوا ہے، حرم شریف کے اندر دعائیں مانگی گئی ہیں، 1 گھنٹے کی دعا مانگی گئی ہے نماز کے اندر، ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر رو رو کر، کچھ ہوا فائدہ؟ قنوت نازلہ پڑھے گئے، حرمین میں بھی پڑھے گئے اور تمام مسلمان مساجد میں بھی پڑھے گئے، تو فرق پڑا؟ سوال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِبُوا، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں، لیکن ہمیں ریسپانس نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کہ وہ جو دوسری بات اگر آگے کہی گئی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، میرے احکام کو ریسپونڈ کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا لیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انسانوں پر قرآن مجید ہے، جو انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا، صراط مستقیم کا، اس کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ہے، اور اس سے استفادے کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی۔ اور روزہ کیوں دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید نازل تو ہوا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر، لیکن اس سے بالفعل ہدایت وہی پائیں گے جو متقی ہوں گے۔ اور روزہ کیا ہے؟ ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رمضان کا پروگرام 2 فولڈ ہے، دوہرا پروگرام ہے، اس میں دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، قرآن مجید کا سننا اور سنانا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی اور ہم قرآن مجید سنتے بھی ہیں تو 2 وجوہات سے ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک تو اس لیے کہ عربی نہیں آتی، اور دوسرا ہمارے حفاظ وہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کس مسجد میں جلدی تراویحیں ختم ہوتی ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، یار وہاں 55 منٹ میں سب کچھ فرض سنتیں وتر سب کچھ فارغ ہو جاتے ہیں، تراویح بھی فارغ ہو جاتی ہیں، تو جاؤ اس مسجد میں۔ کرنا کیا ہے؟ واپس آ کر بھی گپے ہی لگانی ہے، ٹی وی ہی دیکھنا ہے بیٹھ کر، یا یہ موبائل ہی دیکھنا ہے، لیکن بس وہ جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم تراویح سے فارغ ہو کر آئیں۔
اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام شروع کیا. وہ کیا تھا کہ تراویح کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے. انہیں طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اگلی 4 رکعتوں میں پڑھے جانے والا حصہ ہے اس کا ترجمہ بیٹھ کے کیا جائے اور پھر وہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں, پھر ترجمہ کیا جائے, پھر رکعتیں پڑھی جائیں, پھر ترجمہ کیا جائے, پھر رکعتیں پڑھی جائیں. غالباً یہاں ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں یہ, لیکن اس دفعہ کوئی کیونکہ مدرس اویلیبل نہیں ہے ابھی شیخو پورے میں. آپ سب لوگوں کے لیے دعوت ہے, آپ سب محنت کریں, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, بڑے بڑے ذہین لوگ یہاں موجود ہیں. قرآن مجید کی زبان سیکھیں, قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں اور بہرحال ترجمہ کریں. بہرحال اس دفعہ ابھی میں بتا دوں گا لوکیشن کے کہاں پر وہ ترجمہ جو ہے وہ اس خلاصے کا اہتمام ہوگا تنظیم اسلامی کے مرکز میں. لیکن پھر کئی مقامات پر مثلا فیصل آباد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ تراویح نہیں پڑھتے تھے, ترجمہ سن کے آخری جب وہ چلے جاتے تھے. تو وہاں میں نے ساتھیوں سے مشورے سے پھر تبدیلی کر لی کہ پہلے ہم تراویح کی نماز ادا کر لیتے ہیں, پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں 8 نوافل کے اندر وہ جو اس دن پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے. ظاہر ہے لوگوں کو تنگ کرنا تو مقصود نہیں ہے, تو یہ بھی. لیکن اصل کام کیا ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں, آپ کے شہر میں اویلیبل نہیں ہے تو گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ روز قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں. اور اب زمانہ ہے انٹرنیٹ کا, سوشل میڈیا کا, ہر چیز اویلیبل ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے, چودھری شیخ صاحب ہمارے امیر جی ہیں ان کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے, میرا ترجمہ بھی کئی سالوں کے اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر. پھر خلاصہ قرآن کے کئی ورشن جو ہے وہ موجود ہیں, یعنی 3 تو میرے ہی ورشن ہیں, ایک گھنٹے کا خلاصہ ہر روز وہ بھی موجود ہے. پھر آدھے گھنٹے کا 25 منٹ کا ایک سپارے کا خلاصہ وہ بھی موجود ہے, اور دونوں زبانوں میں موجود ہے, اردو میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی ہے, پنجابی میں بھی موجود ہے. اور سنیں اس کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ, جتنا آپ کی فیملی آمادہ ہو. گھنٹہ نکالیں تو وہ گھنٹے والا سنیے, 2-2.5 گھنٹے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو گھر میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ سنیے, وہ سب سے اچھا ہے. چودھری شیخ صاحب کا سنیے, وہ نسبتاً مختصر ہے. پھر میرا پنجابی میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے, اور الحمدللہ اس رمضان سے انگریزی میں بھی مل جائے گا آپ کو. وہ لنک بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اب خاص طور پر آپ کے وہ عزیز و اقارب کے جو امریکہ میں, آسٹریلیا میں یا برطانیہ میں رہتے ہیں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے, ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی. کھانے پینے والی اردو تو آتی ہے جو گھر میں بولی جاتی ہے, لیکن جو علمی اردو ہے وہ نہیں جانتے. ان کے لیے آپ ان کو ریفر کریں کہ وہ اس کا ترجمہ بچوں کو سنوائیں. اصل رہنمائی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. جتنا ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, اپنے بچوں کو جوڑ لیں گے, ہمارے لیے بھی عافیت ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی عافیت ہے. اور بچے ہدایت پر ہوں گے تو ہمارے لیے بڑھاپے میں اثاثہ بنیں گے. ورنہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پھر آپ کے بچے آپ کو تھانوں اور کچہریوں میں رلائیں گے, آپ کو شکایتیں دلوائیں گے ہر طرف سے. لیکن اگر آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھا دیا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن کان حقا علینا. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین اذہب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما, بلکہ پوری امت میں جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں
ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کا رب ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے لیکن تجھ سے کوتاہی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم پر مہربانی فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اندر جو ناچاکیاں ہیں بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ان کو دور فرما، دوستوں کے درمیان بھی جو دراڑیں پڑی ہیں یا اللہ ان کو پر کر دے، ہم سب کو بھائی بھائی بنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں ان سب کو ان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ملک جو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، یہاں پر امن و سکون پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔